بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ان نفسیاتی امراض کے متعلق جنہیں عام طور پر آسیب، جن یا جنات کا اثر سمجھا جاتا ہے۔ ایسی بیماریاں جس میں ملوث ہونے کے بعد لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ اس پر جن کا سایہ ہے یا جن اس کے اندر آ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کم علمی کے باعث ہمارے ملک کے لوگ آج بھی ہزاروں سال پرانے وہموں اور وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لہذا آج بھی ہمارے معاشرے میں نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کو آسیب، سایہ، جن، بھوت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ ہزاروں لوگ ان بیماریوں کے باعث موت کے بھیانک غار میں جاتے جا رہے ہیں، اور عام لوگ اپنی پریشانیوں کے باعث روز بروز ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں، جنہیں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس میں جن آ گیا ہے۔ جبکہ یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ان نفسیاتی امراض پر باقاعدہ تحقیق ہوتی رہتی ہے، اور ان پیچیدہ بیماریوں کا جدید سے جدید تر علاج دریافت ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کا بھیانک نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جنہیں عام لوگ جن، بھوت اور آسیب کا نام دیتے رہتے ہیں۔ ان میں ہے نمبر 1، شیزوفرینیا۔ اس مرض میں مریض کو تنہائی میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بعض اوقات یہ آوازیں مریض کو خود سے گفتگو کرتی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہیں، جنہیں مریض جنات سے یا روحوں سے گفتگو کرنے کا نام دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جنات سے گفتگو کر رہا ہوں، روحوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ بعض اوقات مریض کو خوشبوئیں بھی محسوس ہوتی ہیں، جنہیں مریض جنت کی خوشبو سمجھتا ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ بعض مریضوں کو لگتا ہے کہ کوئی انہیں چھو رہا ہے، بعض مریضوں کو مختلف شکلیں بھی دکھائی دیتی ہیں، جنہیں مریض اپنی سوچ کے مطابق پری یا جن سمجھ لیتا ہے۔ اس مرض میں بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں، وہ سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس مرض میں کبھی کبھار ایسا بھی لگتا ہے کہ ان کے لیے آسمان سے پیغامات نشر ہو رہے ہیں جو اسے سنائی دیتے ہیں۔ مریض سمجھتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت اسے کنٹرول کر رہی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کام کروا رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں شیزوفرینیا۔ اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، وہ ہے وسوسہ اور تجسس کا مرض۔ وسوسہ اور تجسس کا مرض جسے کہتے ہیں آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، یہ انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ اس میں مریض کے دل پر ہر وقت گھبراہٹ طاری رہتی ہے اور ذہن میں فضول قسم کے وسوسے اور وہم آتے رہتے ہیں۔ وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی اپنے مذہب کے بارے میں غلط باتیں سوچتا ہے۔ بعض اوقات مریض اپنے متعلق بھی سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرے بڑے باپ دادے کہاں چلے گئے ہیں، میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں، میرا بچپن کہاں گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مریض کو ساری رات نیند نہیں آتی، رات بھر فضول خیالات تنگ کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات مریض بستر پر بھی نہیں لیٹ سکتا، کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹرین یا گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا،
رش والی جگہوں پر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جو بھی خیال مریض کے ذہن میں آتا ہے وہ اس خیال کو اسی وقت پورا کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات مرض کی شدت کی وجہ سے مریض زمین سے کاغذ اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور پرانے گھروں میں اور پرائے گھروں میں گھس کر انہیں اندر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ پرائے گھر کیسے ہوئے، لوگوں کے گھر کیسے کیسے بنے ہوئے۔ مریض اپنے ذہن سے آنے والے کسی بھی خیال کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کنٹرول سے باہر خیال ہو جاتے ہیں اس کے خیالات۔ اکثر شناسا چہرہ دیکھ کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور زبردستی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا ہر دم اس کا تجسس بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس مرض میں مریض دور دور تک پیدل نکل جاتا ہے، جنگلوں میں۔ تیز دھوپ، گرمی یا سردی کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریض کے گھر والے بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اگر مرض کی شدت بڑھ جائے تو مریض خودکشی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اہم بیماری ہے اس میں وہ ہے ہسٹیریا، جس کو اب عام طور پر کانورشن ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ پہلے ہسٹیریا بولتے تھے، اب اس کو بولتے ہیں کانورشن ڈس آرڈر۔ اس مرض میں مریض روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے، بستر سے بار بار اچھلتا ہے، مریض کو جھٹکے لگتے ہیں اور مریض اچھلنے کے باعث بستر سے نیچے بھی گر جاتا ہے، جنہیں دیکھ کر لوگ اس پر آسیب کا سایہ خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جن نے اسے نیچے پھینک دیا ہے بستر سے۔ بعض مریض مفلوج بھی ہو سکتے ہیں۔ مریض کو اپنا گلا گھٹنے کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرا گلا گھٹ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے گلا خود بخود۔ نمبر 4 پہ بیماری ہے، اس کا نام ہے سلیپ پیرالائسس۔ اس بیماری میں مریض کو سوتے ہوئے سانس رکنے کے باعث ایسا لگتا ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ بعض مریضوں کے گھٹنے اکڑ بھی جاتے ہیں۔ مریضوں کو بعض اوقات عجیب قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں اور اپنے کمرے میں وہ عجیب مخلوق بھی محسوس کرتا ہے جسے وہ فرشتے یا روح وغیرہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ میرے کمرے میں فرشتے آ رہے ہیں یا روح آ رہے ہیں۔ اور بعض مریض کو اپنے مذہبی پیشوا، شیطان اور خدا بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس میں کچھ مریضوں کو ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ انہیں شیطان نظر آ گیا ہے، خدا نظر آ گیا ہے یا رسول اللہ نظر آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی چیزیں وہ جو ہے نا حالات بھی اس کو ذہن میں آتے ہیں، جس کے باعث مریض خود کو کسی روحانی مرتبے پر فائز سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کوئی ولی بن گیا ہوں اللہ کا، یا مجھے کوئی منصب عطا ہو گیا ہے خدا کی طرف سے، فائز سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے مریضوں کو سوتے وقت اپنے سینے پر کوئی غیر مرئی مخلوق بیٹھی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اس کے جسم کو زور سے جکڑ رہی ہے یا اس کا گلا دبا رہی ہے۔ یہ مرض عام طور پر 10 سے 25 سال کی عمر تک کے افراد میں زیادہ تر ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 ڈپریشن۔ یہ مرض بہت عام ہے اور تمام نفسیاتی بیماریوں کی جڑ ہے۔ تقریباً ہر نفسیاتی بیماری میں ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اس بیماری میں ہر وقت گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہوتی رہتی ہے، کسی وقت بھی سکون میسر نہیں ہوتا، مریض کو رات بھر نیند نہیں آتی، مریض کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس بیماری میں بعض مریض حد سے زیادہ مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں اس بیماری میں، ڈپریشن میں۔ یہ بات واضح رہے کہ کسی مریض میں بعض اوقات ایک سے زیادہ بیماریوں کی علامات بھی نظر آ سکتی ہیں، یعنی ایک ہی ٹائم میں 2-3 بیماریاں اس میں نظر آ جاتی ہیں۔
اور بیماریوں کی شدت میں بھی کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی چھوٹی چھوٹی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ قابل علاج ہیں۔ خدا کے لیے اپنے پیاروں کو اس طرح کی نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں کسی اچھے ماہر نفسیات سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ماہر نفسیات سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کو دکھائیں اور کبھی بھی کسی پیشہ ور پیر، فقیر، عاملوں یا شعبدہ بازوں کے چکر میں مت پڑیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔